السلام علیکم ناظرین، آج جو ویلاگ ہے ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ دو ایشوز ہیں۔ ایک تو مسلم لیگ نون کے جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں خواجہ آصف، ان کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے۔ ایک مشاورتی اجلاس تھا احسن اقبال کے گھر میں۔ جیسے ہی وہ اجلاس ختم ہوا اور باہر نکلے تو وہ طاق میں بیٹھے تھے، جس میں مریم نے بڑا شدید رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ نیب نے ان کو اغوا کیا ہے۔ اور دوسرا، آج سی کا اجلاس تھا بلاول ہاؤس کراچی میں، اور وہ اوپن ایئر اجلاس تھا۔ کورونا کے سارے جتنے بھی SOPs تھے اس کو فالو کرتے ہوئے رکھا گیا تھا۔ اس سی کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 31 دسمبر تک جو PDM نے فیصلہ کیا تھا کہ تمام جماعتوں کے نمائندوں نے اپنے اپنے استعفے اپنے پارٹی سربراہان کو پیش کرنے ہیں، اس فیصلے کی تائید کی ہے۔ ساتھ میں بلاول بھٹو نے جو بریفنگ دی اجلاس کے بعد، اس میں یہ بھی بتایا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سینٹ کا الیکشن لڑنے کے حوالے سے CEC میں تجاویز آئی ہیں، اور یہ جو تجاویز ہیں CEC کی ریکمنڈیشنز، یہ PDM کے اجلاس میں پیش کی جائیں گی، اور جو PDM کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ بھی سینٹ کا الیکشن بھرپور انداز میں کانٹیسٹ کریں، تاکہ اپوزیشن کو جو ہے وہ ان کو حکومت کو ٹف ٹائم دے سکے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ مختلف لوگوں نے وہاں پر کچھ اس طرح کی باتیں بھی کیں جو ذرائع کے حوالے سے خبریں چلائی گئیں، تو اس پہ جب مریم نواز کا رد عمل جانا گیا تو مریم نواز بھی کافی محتاط نظر آئیں۔ تو یہ جو آج دو بڑی ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، اس حوالے سے مریم نواز جو ہے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خواجہ آصف کو اغوا کیا گیا ہے، طاق لگا کے باہر بیٹھے تھے، اور اس کے جو اغوا سے پہلے خواجہ آصف کو یہ کہا گیا کہ آپ نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں، اور ورنہ تو آپ کے خلاف کیسز ہیں۔ تو خواجہ آصف نے انہیں کہا کہ ان کے تو بال سفید ہو گئے ہیں نواز شریف کے ساتھ رہتے رہتے، تو اب وہ جو ہے غداری نہیں کر سکتے، میاں صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تو جس کے بعد ان کو دھمکایا گیا، اور مریم نے اس پہ کہا بھی کہ خواجہ آصف کو جو ہے وہ نیب نے اغوا کیا ہے۔ بعد میں نیب والے ان کو لے گئے راول پنڈی۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اثاثے آمدن سے زیادہ اثاثے ایک اتنا ویگ ٹرم ہے کہ آپ کسی کو بھی پھنسا سکتے ہیں اس میں۔ پھر بعد میں انویسٹیگیشن ہوتی رہے گی، اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا انہوں نے حوالہ بھی دیا مریم نے کہ وہ یہ کہہ چکی ہے عدالت عظمیٰ کہ نیب جو ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ایک ٹول کے طور پہ وہ حکومت کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے۔ اب اس طرح کے جو اقدامات اب نیب نے کرنا شروع کیے ہیں، تو میرے خیال میں یہ مزید اس ادارے کی جو ساکھ ہے اس کو رہی صحیح جو ساکھ ہے اس کو بھی مدفون کر دے گی، اور اب یہ کھل کے بات ثابت ہونے لگی ہے کہ یہ احتساب جو ہے وہ انتخاب کا روپ دھار چکا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ اب اس طرح کے ہتھ کنڈوں پہ وہ خاموش نہیں بیٹھیں گی، اور سخت فیصلے بھی کریں گے، اس پہ عمل بھی کریں گے، اور عمران خان کو گھر جانے پہ مجبور بھی کیا جائے گا۔ تو یہ جو ان کا اعلان ہے، اب دیکھنا یہ کہ وہ کیا ایسا فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مریم نے بتایا کہ خواجہ آصف نے انہیں یہ کہا تھا کہ نیب کے لوگوں نے ان سے رابطہ کیا تھا کہ جی نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دیں ورنہ کیس بنے گا۔ تو وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا فی الحال تو میرے پاس یہ بات امانت کے طور پہ ہے، لیکن یہ نام بھی سامنے آئے گا کہ کس نے رابطہ کیا تھا، کس نے یہ پیشکش کی تھی، کس نے یہ دھمکی لگائی تھی، یہ سارا چٹھا کھلے گا۔ بہرحال حکمران تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، اور جو آج CEC کے اجلاس کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آئیں، ذرائع کے حوالے سے میڈیا میں چلتی رہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے CEC کے اجلاس میں یہ کہا ہے کہ جب تک میاں نواز شریف وطن واپس نہیں آتے اور PDM کو لیڈ نہیں کرتے تب تک استعفے نہ دیے جائیں،
اور اسمبلیوں سے استعفوں کا فیصلہ جو ہے وہ بعد میں کیا جائے۔ تو مریم سے جب رد عمل جانا چاہا میڈیا نے تو بڑا ٹیکٹ فلی ہینڈل کیا مریم نے، حالانکہ وہ غصے میں بھی تھیں، لیکن انہوں نے اپنا صبر کا دامن نہیں چھوڑا اور کہا کہ دیکھیں ذرائع سے خبریں جو ہے کون چلواتا ہے یہ ہم سب کو پتہ ہے، جب پیپلز پارٹی کا آفیشیل کوئی اسٹیٹمنٹ آئے گا، جو بیان آئے گا، تو اس پہ پھر ہم رد عمل دیں گے۔ اور یہ بڑا زبردست قسم کا انہوں نے اپنا موقف رکھا اور جلد بازی بھی نہیں کی کہ اس پہ غم و غصے کا اظہار کیا جائے، کیونکہ ابھی کل ہی کی بات ہے کہ مریم نواز جو ہے لاڑکانہ سے لوٹیں، ان کو اتنا بڑا شاندار پروٹوکول دیا گیا وہاں پر اور وہ بڑی خوش واپس آئی ہیں۔ تو خیر اب دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے سخت فیصلہ اپنا کیا کرتی ہیں۔ جہاں تک بات ہے CEC کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے اجلاس کی، تو اس میں بلاول سے جب پوچھا گیا کہ اس طرح کی بات رپورٹ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر دیکھیں CEC کا اجلاس ہے، سب کو وہاں پر بولنے کی آزادی ہے، اگر کوئی اکا دکا ممبر یہ کہہ بھی دیتا ہے، کسی نے کہا بھی ہے، تو وہ کوئی پارٹی کا فیصلہ تو نہیں ہے، کسی فرد کی رائے ہو سکتی ہے۔ تو جو انہوں نے کہا کہ فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جو استعفے ہیں اس کی توثیق کی گئی ہے، سینٹ کا الیکشن لڑنے کی تجویزیں آئی ہیں، کافی اس پہ متفق ہے پارٹی، اور پارلیمنٹ کے فورم پہ اس پہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا چاہیے، مزاحمت کرنی چاہیے، اور پھر حالات کے مطابق وہاں عدم اعتماد کی تحریک بھی لائی جائے۔ انہوں نے خبردار بھی کیا سلیکٹرز کو کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، سیاست میں مداخلت نہ کریں، اور اگر ان کا سایہ ہٹ جاتا ہے PTI کی گورنمنٹ کے سر سے تو یہ حکومت تو اور کوئی گرائے نہ گرائے، ان کے اپنے لوگ گرا دیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے میرے خیال میں کہ موجودہ گیون سچویشن میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو ایک جو پولیٹیکل انداز اپنانا چاہیے، ابھی تک تو سیف کھیل رہے ہیں بلاول، اور اس میں کہا یہ بھی جا رہا ہے، شیخ رشید کا دعویٰ ہے کہ نون لیگ بھی اس میں ساتھ ہے، چونکہ ایک الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے تو نون لیگ اگر اوپن میدان چھوڑتی ہے مولانا کے ضد کے چکر میں تو معاملات جو ہے ان کو ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ لاسٹ ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اشتر اوصاف جو ہے مسلم لیگ نون کے دور میں اٹارنی جنرل بھی رہے، اپنا لا منسٹری کے سیکریٹری بھی رہ چکے ہیں، وہ بھی یہ کہہ چکے ہیں، SM ظفر صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے سے آپ سینٹ الیکشن کا راستہ نہیں روک سکتے کیونکہ قانون میں حکم موجود ہے۔ تو ایسی صورتحال میں اب PDM پہ یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں مچھلی جیسے تالاب کے بغیر باہر نہیں رہ سکتی، تو پولیٹیکل پارٹیز بھی پارلیمنٹ کے فورم سے باہر اگر نہیں زندہ رہ سکتے، اور 85 کا تجربہ آپ کے سامنے ہے، جب پیپلز پارٹی نے بائیکاٹ کیا تھا، غیر جماعتی بنیاد پہ ضیاء الحق نے الیکشن کرایا تھا، اور پھر وہ اور بات ہے کہ جنیجو صاحب کو وہ خود ہی لائے تھے اور خود ہی نکال دیا تھا۔ تو پولیٹیکل پارٹیز کو پارلیمنٹ کا فورم جو ہے میرے خیال میں چھوڑنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے آلریڈی یہ معاملہ لے گئے ہیں کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ جو ہے کھلے طریقے سے ہو یا خفیہ طریقے سے ہو، تو سپریم کورٹ تو سیدھی بات کہے گی کہ آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم اور چیف منسٹر کے علاوہ باقی جو بھی الیکشن ہے وہ خفیہ طریقے سے ہوں گے، آپ جائیں قانون میں ترمیم کریں، یعنی آئین میں۔ تو ادھر سے بھی حکومت کے ہاتھ کچھ نہیں لگنا۔ تو سینٹ کا الیکشن جو ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے جس میں PDM اگر اکٹھی ہوتی ہے تو PDM حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ ہر صوبائی اسمبلی میں PTI کے لوگ جو ہے وہ جائیں گے، کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ بھائی الیکشن اب 2.5 سال 3 سال ہونے کو ہیں، اب پتہ نہیں کب الیکشن ہو۔ ان کیس اگر PDM کے مطالبے پہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو الیکشن کا ظاہر ہے 3-4 کروڑ کا خرچہ کہاں سے آئے گا، تو یہ تو منڈی لگے گی، اور ظاہر ہے کہ ان کو نہ کوئی ترقیاتی فنڈ ملے ہیں نہ کوئی چیزیں ملی ہیں، تو ہر پارٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں اور سارے توڑ جوڑ بھی کر رہے ہیں، تو 3 کروڑ سے بولی شروع ہوگی سینٹ میں،
اور پچھلے دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے زیادہ تر لوگ جو ہے وہ متاثر تھے، وہ چھوڑ گئے تھے۔ اس دفعہ بھی اگر خفیہ رائے شماری ہوتی ہے سینٹ میں تو سب سے زیادہ نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا، اور پی ٹی آئی کو جو اپنی جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے اس کے مطابق بھی اس کو سینٹ کی سیٹیں نہیں ملیں گی، یا تو آزاد آ جائیں گے بیچ میں، یا مختلف پارٹیاں ان کے بندے توڑ جائیں گی، کیونکہ لوگ تو بیزار بیٹھے ہیں، ڈیلیور کچھ نہیں کیا، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، ترقیاتی کام جو ہے وہ نہیں اتنے ہوئے، کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کا بھی ایک ریزن ہے، معیشت جو ہے وہ آپ کی منفی گروتھ ریٹ میں چل رہی ہے، تو کہاں سے آپ خرچے کریں گے؟ تو اینی وے جو بھی سچویشن ہے اس میں اگر خفیہ رائے شماری سے سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو سب سے بڑی لوزر جو ہے پی ٹی آئی ہوگی، اور اگر پی ڈی ایم نے مل کے لڑا یہ سینٹ کا الیکشن تو یہ بہت بڑا جھٹکا ہوگا حکومت کے لیے۔ تو لہٰذا اب ساری گیم اس بات پہ کھڑی ہے کہ جتنا پریشر اسٹیبلشمنٹ پہ ہے، تاریخ میں کبھی اتنا پریشر نہیں آیا۔ ہم نے ماضی میں مشرف کا دور بھی دیکھا، مشرف کے دور میں فوجی افسر جو ہے وردیاں پہن کے مارکیٹ میں نہیں جا سکتے تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے یہ اس سے بھی بدتر ہے۔ تو ایسے میں اگر مزید فوج اس حکومت کی طرفداری کرتی ہے تو وہ اپنا نقصان کرے گی، اور جو صورتحال بن رہی ہے اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ ماحول جڑے کہ سینٹ میں بدترین شکست ہوگی پی ٹی آئی کو، اس کے بعد پنجاب اسمبلی میں کیو لیگ کو گو ایڈ مل جائے گا اور وہاں عدم اعتماد آئے گی، پھر جو ہے قومی اسمبلی میں عدم اعتماد آئے گی، اور یوں ایک معاملہ جو ہے آئین کے اندر رہتے ہوئے سیاسی اور پارلیمانی انداز میں جو طے کیا جا سکتا ہے۔ تو جو بلاول کی ساری بریفنگ تھی کہ ہم یہ مدعا لے جائیں گے پی ڈی ایم میں، اس ساری کہانی کا تو لبے لباب جو ہے جو ہمیں سمجھ میں آیا، ہم اپنے تجربے کی بیس پہ اس کا نتیجہ ہم نے یہ اخذ کیا کہ ان کو اور یہ لائن ملی ہے، یا آگے چل کے ہو سکتا ہے پھر گارنٹی بھی ملے کہ اس پاتھ کو فالو کرو، اس میں سب کے لیے ون ون سچویشن ہے، آئین کے اندر رہتے ہوئے پارلیمانی اور سیاسی طریقے سے آپ اپنے پتے کھلیں، تھوڑا صبر کر لیں، جلد بازی نہ کریں، تو نتائج جو ہے وہ ان کی مرضی کے آ سکتے ہیں۔ تو عدم اعتماد کے بعد صورتحال ایسی بن جائے گی کہ حالات ایسے ہیں کہ آپ اپوزیشن حکومت بھی بنا سکتی ہے اور نئے انتخابات بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کو بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو اس وقت اپوزیشن کا مدعا ہے، میرے خیال میں کہ اگر اس اسٹریٹجی کو فالو کرتے ہیں تو اس کے نتائج جو ہے وہ بہتر نکلنے کے امکانات زیادہ موجود ہیں، بجائے اس کے کہ اگر آپ استعفے دے کے ایک میدان کھلا چھوڑ کے جاتے ہیں باہر، تو اسٹریٹ پاور کا جو اب تک مظاہرہ ہوا ہے، کووڈ کا مسئلہ ابھی بھی چل رہا ہے، تو اس کا شاید اتنا امپیکٹ نہ آئے۔ تو بہرحال یہ اپوزیشن کے لوگ جو ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے، اور صورتحال جو ہے یہ اس سے نمٹنے کا اب دیکھنا امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس نیو ایئر کی گفٹ کے طور پہ ہو رہا ہے، اس میں فیصلے کیا آتے ہیں، کیا وہ فیصلے جو ہے واقعی عوام کے لیے بھی نیو ایئر گفٹ کے ثابت ہوتے ہیں، یا کہ جذبات میں آ کے کوئی ایسا غلط فیصلہ کر کے ضد میں آ کے انڈائریکٹلی آپ جو ہے وہ حکومت کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ تو یہ ان پولیٹیکل لیڈرز کی جو وزڈم ہے اس کے لیے آگے اب ٹیسٹ کیس ہے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، چونکہ میں ٹریول کر رہا ہوں تو آپ کو مختلف جو ہے آپ ہر ویڈیو میں تقریباً ڈیفرنٹ جو ہے وہ بیک گراؤنڈ نظر آ رہے ہوں گے، تو خیر اگر کوئی کمی کوتاہی ہو تو
اس کو نظر انداز کر دیجیے گا اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجیے گا.